بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایجوکیشن یا مبادیات تعلیم کا سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے، جو کہ ہے اسکوپ اینڈ فنکشنز آف ایجوکیشن اور تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف۔ تعلیم ایک ایسا مسلسل عمل ہے جس کی مدد سے انسان کی جسمانی یعنی فزیکل، روحانی یعنی اسپریچول، ذہنی مینٹل، اخلاقی مورل اور نفسیاتی اینڈ سائیکولوجیکل نشوونما اور بالغی ممکن ہو جاتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تعلیم ایک ایسا عمل ہے، ایک مسلسل رہنے والا عمل ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، جس کے ذریعے انسان کی سائیکولوجیکل، فزیکل، اسپریچول، مینٹل، مورل، ایموشنل، سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ معاشرے کی ضروریات، طالب علموں کی استطاعت اور نفسیاتی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نصاب تعلیم مرتب کیا جاتا ہے۔ مؤثر تدریسی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے مقاصد تعلیم کا حصول ممکن ہو جاتا ہے اور طالب علم کی متوازن شخصیت تعمیر ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح کا بھی تعلیم کا نظام بنایا جاتا ہے اس میں ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے، جس سے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہر چیز کو سمجھ سکیں، جو ان کی سائیکولوجیکل جو ان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکے، ٹھیک ہے، ان سوسائٹی کی جو نارمز ہیں اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو جوڑ کے رکھا جا سکے، ان کو ایک اچھا انڈیویژول جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ تعلیم کا جدید اور واضح تصور یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس کی مدد سے طلباء معاشرتی مطابقت حاصل کر کے انفرادی اور معاشرے کی اجتماعی نشوونما کا باعث بنتے ہیں۔ اب تعلیم کا جدید تصور کیا ہے، یعنی ماڈرن جو تعلیم کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم کا جدید تصور یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایسے طریقے سے تعلیم دینا جس سے انڈیویژولی بھی ان کو فائدہ پہنچے اور پھر وہ مل کر جو ہے وہ معاشرے کو بہتر بنا سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے کہ اگر کسی فرد کو تعلیم میسر نہ آئے تو اس کی بے شمار صلاحیتیں دبی رہ جاتی ہیں یا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی شخص کو تعلیم سے روکتے ہیں اور اس کو تعلیم نہیں دیتے تو اس میں شعور بھی بیدار نہیں ہو سکتا، اس کو اچھے برے کی تمیز جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ جب اس کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے تو پھر وہ غلط طریقے جو ہیں وہ اختیار کر لے، اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ آ جائے۔ اس طرح وہ اپنے ماحول اور معاشرے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح سے پھر وہ شخص اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر لیتا ہے جس سے جو سوسائٹی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تعلیم سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اب تعلیم کیا کرتی ہے؟ ہیومن پرسنالٹی کو انہانس کرتی ہے، اس میں نکھار پیدا کرتی ہے، اور اس کی صلاحیتیں معاشرے کے لیے مثبت تبدیلی لاتی ہیں، یعنی پازیٹیو چینجز جو ہے نا معاشرے میں آتے ہیں۔ کس کے تھرو؟ تعلیم کے تھرو۔ جب تعلیم جو ہے وہ انسان کی شخصیت میں پازیٹیوٹی لے کر آتی ہے، اس میں نکھار پیدا کرتی ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے، اس کو انہانس کرتی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند کام کرتا ہے، جس سے معاشرے میں بھی پازیٹیو چینج آتا ہے۔ معاشرہ افراد سے ترتیب پاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کیسے بنتی ہے؟ جب اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو معاشرہ افراد سے ترتیب پاتا ہے، یعنی معاشرے کو کون بناتا ہے؟ اس معاشرے میں رہنے والے فرد۔ اچھے افراد مل کر اچھا معاشرہ بناتے ہیں، اور کسی سوسائٹی میں اگر اچھے لوگ ہوں گے تو اس سوسائٹی میں بھی پھر ڈیولپمنٹل چینجز آئیں گی، ٹھیک ہے نا، اس سوسائٹی میں بھی پازیٹیوٹی آئے گی۔ جیسے اگر کسی کلاس میں یا کسی سیکشن میں اسٹوڈنٹس کی میجورٹی جو ہوتی ہے وہ پڑھائی کا شوق رکھتے ہیں، وہ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، تو پھر اس کلاس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ بھی بہت پازیٹیو پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی سوسائٹی کے لوگ جو ہوں گے وہ پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہوں گے، وہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے کام کریں گے، جس سے سوسائٹی میں بہت اچھے چینجز جو ہیں وہ آئیں گے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ معاشرہ کیا ہے۔ معاشرہ انسانوں کا مجموعہ ہے اور ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے۔ اسی طرح دنیا کے آغاز سے ہی ہر معاشرے کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کے اعتقادات، اس کے نظریات، اس کے مقاصد، اس کے رہنے سہنے کے طریقے، اس کا مذہب
اور تصور کائنات اور اس کی روایات زندہ رہیں۔ یعنی اب ادھر کیا بات کی جا رہی ہے کہ انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اب وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کیونکہ موت تو برحق ہے، ہر کسی کو آنی ہے۔ وہ زندہ ایسے رہ سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو ان اچھے کاموں کو فروغ دینے سے وہ انسان زندہ رہتا ہے۔ یعنی جب انسان کوئی اچھے کام کرتا ہے، چاہے اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے، اس کے بعد بھی اور لوگ جو ہیں جن کو وہ کام سکھا کے جاتا ہے، وہ ان کے کاموں کو آگے سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کے جو اچھے کام ہیں، اس کے نظریات جو ہیں، اس کے مقاصد، اس کے رہنے سہنے کے طریقے، مذہب، تصور کائنات اور روایات وہ زندہ رہتی ہیں۔ کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کلچر کو پیوریفائی کر کے آنے والی جنریشن میں ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ تو جب کلچر اگلی نسل تک پہنچتا ہے تو اس کلچر میں مختلف اسپیکٹس ہیں نا، تو پھر وہ کلچر جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور اس کلچر کو بنانے والے لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی ایک طرح سے زندہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے ثقافتی ورثے اور تہذیب و تمدن کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے ثقافتی ورثے ہیں، یعنی کہ کلچرل ہیریٹیج ہے اور تہذیب و تمدن ہے، جتنے بھی ٹریڈیشنز ہیں، ان سب کو فیوچر جنریشن تک منتقل کیا جائے۔ یہ مقاصد صرف تعلیم کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور صرف تعلیم ہی ہے جس کے ذریعے آپ کا کلچرل ہیریٹیج ہے، جو ٹریڈیشنز ہیں، وہ فیوچر جنریشن تک ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ تعلیم معاشرے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے۔ اب کیا ہے جی؟ تعلیم کیا ہے؟ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی ہے۔ ایجوکیشن از اے پلانڈ ایکٹیویٹی جو معاشرہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا وجود ہمیشہ باقی رہے۔ یعنی ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ جب اس دنیا میں نہ بھی رہیں تو اس معاشرے کی جو روایات ہیں، جو تہذیب و ثقافت ہے، وہ زندہ رہے، اور اس کے افراد معاشرے کی تربیت اس انداز میں ہو کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنی معاشرتی زندگی میں مناسب تبدیلیاں پیدا کر سکیں، کہ جس طرح وقت تبدیل ہوتا ہے، وقت کے مطابق اپنے معاشرے میں تبدیلیاں لے کر آ سکیں جو کہ فائدہ دیں۔ تعلیم ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنا فکری، ثقافتی اور تہذیبی سرمایہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تعلیم وہ نظام ہے جس سے معاشرہ اپنے افراد کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے طرز معاشرت کو عملاً اپنا لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی تربیت اور نشو و نما کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تربیت کے سلسلے میں خوشگوار اور مثبت نتائج کے حصول کے لیے طلباء کے رجحانات اور ان کی مستقبل کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ طلباء کی ایسی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان میں علم تعلیم کا مضمون متعارف کرایا گیا ہے۔ یعنی طلباء کی یہ ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کی تربیت کی نشو و نما کرنے کے لیے اور ان کو خوشگوار رکھنے کے لیے ایسی تعلیم دینا جس سے مثبت نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں، پاکستان میں کیا مضمون یا کیا ڈسپلن انٹروڈیوس کروایا گیا ہے؟ علم التعلیم، ٹھیک ہے، یعنی ایجوکیشن کا سبجیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ اس مضمون میں بہت دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس باب میں طلباء اور معاشرے کی ضروریات کے حوالے سے اس مضمون کے دائرہ کار اور تعلیم کے وظائف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی پچھلے چیپٹر میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کانسیپٹ آف ایجوکیشن، یعنی آپ کو پتہ یہ چلا تھا کہ تعلیم کا تصور کیا ہے۔ اب آپ یہ پڑھیں گے کہ ایجوکیشن کا سکوپ یعنی کہ دائرہ کار کیا ہے اور اس کے فنکشنز کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان دو چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اس چیپٹر میں۔ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس میں فرد کی زندگی کے انفرادی اور معاشرے کی اجتماعی، سیاسی، نظریاتی اور معاشی پہلو شامل ہیں۔ تعلیم فرد اور معاشرہ دونوں میں توازن قائم رکھتے ہوئے فرد کی جامع اور مکمل نشو و نما کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس میں رسمی اور غیر رسمی تعلیم بھی شامل ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں تو آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھی نا۔
اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی میں توازن یعنی بیلنس لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شخصیت کو ہر پہلو سے نکھار دیتی ہے اور اس کو ایکسٹریمسٹ نہیں بننے دیتی، یعنی کسی بھی چیز میں شدت پسند نہیں بننے دیتی۔ اب اس میں آپ رسمی اور غیر رسمی تعلیم دونوں طریقوں سے سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلیم جن موضوعات سے بحث کرتی ہے اور جن طریقوں سے تعلیم وقوع پذیر ہوتی ہے، ان سب کے علم کو آج علم تعلیم یا علم التعلیم کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایجوکیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا مضمون جس میں انسانی فطرت کا اس پہلو سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ انسان کا معاشرتی ورثہ کیا ہے، یعنی کہ انسان کا سوشل ہیریٹیج کیا ہے، اسے آئندہ نسلوں تک کیسے منتقل کیا جائے، فیوچر جنریشن تک کیسے سوشل ہیریٹیج کو ٹرانسمٹ کیا جائے، معاشرے کے استحکام کے لیے اس کے ثقافتی ورثے کی تعمیر نو کیسے ممکن ہے، اور ایسے کیا سٹیپس لیے جائیں جس سے جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے۔ انسانی نفسیات کیا ہیں، یعنی ہیومن سائیکالوجی کو پڑھنا، اور انسان کیسے مختلف عادات اختیار کرتا ہے، اس کے رجحانات میں کیسے تبدیلی لائی جائے تاکہ وہ بہترین عادات اور کردار کا مالک بن جائے اور معاشرے کی ترقی کا ضامن ہو۔ یعنی کہ ایسے کیا چیزیں لے کر آئی جائیں، ایسے کیا سٹیپس اختیار کیے جائیں جس سے جو انسان ہے وہ موٹیویٹ ہو کہ وہ اچھے بیہیویئر جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرے، اور ان بیہیویئرز کے تھرو وہ اپنی سوسائٹی کو کیسے فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کیسے سکھایا جائے ایسے بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا جس سے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس حوالے سے ترقی کرے، وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکیں۔ علم تعلیم یا علم التعلیم یعنی کہ ایجوکیشن سے مراد وہ مضمون ہے جس کی مدد سے ہم تعلیم کے مقاصد، نصاب یعنی کہ کورس، مقاصد، آبجیکٹیوز، طریقہ ہائے تدریس، ایجوکیشنل سسٹم، جائزہ، استاد اور شاگرد کے تعلقات، مدرسہ اور معاشرے کے تعلقات کے علاوہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتے ہیں۔ یعنی آپ کا جو کریکولم ہوتا ہے اس کو بھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے، اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے تاکہ درست راستہ اختیار کر کے فرد اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ علم التعلیم انفرادی، قومی اور بین الاقوامی رویوں سے متعلق معلومات کے حصول میں ہمارا معاون ہے۔ ایجوکیشن ہمیں انڈیویجول لیول پہ بھی ہیلپ کرتی ہے، نیشنل لیول پہ بھی ہیلپ کرتی ہے، اور پھر انٹرنیشنل بین الاقوامی لیول پر بھی ہیلپ کرتی ہے۔ یعنی ہمیں انڈیویجول، نیشنل اور انٹرنیشنل بیہیویئر جو ہیں ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تعلیم کی نظریاتی، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی بنیادوں کو سمجھنے اور ان میں مثبت تبدیلیاں لانے میں ہماری مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایجوکیشن جو ہے اس سے ہم نظریاتی، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی جو بیسکس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو بیس ہے ہماری اس کو سمجھتے ہیں، پھر ہم پازیٹیو چینجز جو ہیں وہ لے کر آ سکتے ہیں۔ علم التعلیم باقاعدہ ایک سائنس ہے جس کی مدد سے تعلیمی پالیسیاں تشکیل دی جاتی ہیں۔ پالیسی ساز مقاصد تعلیم طے کر کے ان کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے کیا یہ آرٹس میں آتا ہے یا سائنس میں آتا ہے، جس میں یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایجوکیشن آرٹس بھی ہے اور ایجوکیشن سائنس بھی ہے۔ ایجوکیشن سائنس کیسے ہے؟ جیسے سائنس کے سبجیکٹس میں پالیسیز بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پالیسی میکرز جو ہیں وہ پراپر پلاننگ کرتے ہیں اور آبجیکٹیو ایکسپلوریشن کرتے ہیں ہر چیز کی۔ اسی طرح جب ایجوکیشن کے سبجیکٹ میں ایسا کیا جاتا ہے تو ایجوکیشن سائنس ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیمی اداروں اور تعلیمی معاملات کی نگرانی کرنے والے منتظمین یعنی وہ لوگ جو کہ ایجوکیشن کو سپروائز کر رہے ہیں، اس مضمون کے مطالعے کے بغیر تعلیمی امور کے اصولوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی اب وہ لوگ جو کہ سپروائزرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ایجوکیشن کو سپروائز کر رہے ہیں نا، سب نے ایجوکیشن کا ڈسپلن نہیں پڑھا ہوا ہوگا تو وہ اپنے جو کام ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، ان کو ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ اس مضمون کے مطالعے کے بغیر ایک استاد تدریسی طریقوں، طلباء کی تعلیمی مسائل،
تعلیمی نفسیات اور جائزے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا اور ایک کامیاب معلم نہیں بن سکتا۔ ٹیچرز ہیں، اگر انہوں نے ایجوکیشن کو نہیں پڑھا ہوگا نا تو ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایسی کون سی ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر طلبہ کو کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، ان کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، ان کو نہیں وہ سمجھ سکیں گے، اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی کو نہیں وہ سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جن ٹیچرز نے ایجوکیشن کو نہیں پڑھا ہوا ہوگا وہ پھر اچھے ٹیچرز بھی نہیں بن سکیں گے۔ علم تعلیم نو عمر ہونے کے باوجود ایک ایسا مضمون ہے جو بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے وہ بالکل نیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کے طلبہ میں بھی یہ مضمون بہت مقبول ہے۔ میٹرک سے پی ایچ ڈی تک یہ مضمون متعارف ہو چکا ہے، یعنی اب آپ میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک اس سبجیکٹ کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوں جوں تعلیم میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، اس مضمون کے لیے بہت سے نئے اور مفید پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں جن کو سامنے رکھے بغیر تعلیمی معاملات کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مقاصد تعلیم، تعلیمی پالیسی، تربیت اساتذہ، تدوین نصاب، تعلیمی انتظامات، طلبہ اور اساتذہ کے معاملات ایسے موضوعات ہیں جن کا تعلق براہ راست اس مضمون سے ہے، اس لیے ان سارے پوائنٹس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سبجیکٹ کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس لیے یہاں اس مضمون میں وہ موضوعات شامل کیے جائیں گے جو طالب علم کو بہترین مسلمان اور پاکستان کا محب وطن شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اب دیکھیں اس کے کتنے فائدے ہیں نا، یعنی جو پیرنٹس یہ چاہتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہترین مسلمان بنیں اور پیٹریوٹ بنیں، وہ اگر اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں تو یہ سبجیکٹ اس حوالے سے بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ علم و تعلیم کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرٹ ہے یا سائنس، لہٰذا آرٹ اور سائنس کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوشچن بہت اٹھتا ہے کہ کیا ایجوکیشن ایک سائنس کا سبجیکٹ ہے یا آرٹس کا سبجیکٹ ہے، لہٰذا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ سائنس کا سبجیکٹ بھی ہے اور وہ آرٹس کا سبجیکٹ بھی ہے، کیونکہ یہ دونوں تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سائنس تجربے اور مشاہدے پر یقین رکھتی ہے۔ اب سائنس کے سبجیکٹس میں کیا ہوتا ہے، ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آبزرویشن ہوتی ہے، اور وہ دونوں کام ایجوکیشن کے سبجیکٹ میں بھی کی ہوتے ہیں۔ جو چیزیں انسانی تجربے یا مشاہدے میں نہیں آتی وہ سائنس کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی۔ سائنسی سوچ اور طرز فکر کی بنیاد کائنات کی ہر شے کا معروضی مطالعہ ہے۔ جس علم کے اجزاء باہم ربط نہیں وہ سائنس نہیں۔ تعلیم منظم اور مربوط علم ہونے کی وجہ سے ایک سائنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایجوکیشن کا سبجیکٹ کیا ہے، سائنس سبجیکٹ ہے۔ تعلیمی انتظامات، طریقہ تدریس، نصاب سازی اور جائزہ کے میدان میں ایسی تحقیقات ہو رہی ہیں جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے جو منظم و مربوط ہیں اور سائنس کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ اس لحاظ سے علم التعلیم ایک سائنس ہے۔ آرٹ ایسی منظم سرگرمی کا نام ہے جس میں فنکار اپنی تخلیقی صلاحیتیں کام میں لاتا ہے اور حالات و واقعات میں ایسی تبدیلی لاتا ہے جس سے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ استاد بھی ایک ماہر فنکار کی طرح لگے بندھے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ طلبہ کی نشوونما کے لیے حالات و واقعات میں اس طرح تصرف کرتا ہے جس سے تعلیمی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ علم و تعلیم کے دو رخ ہیں، یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی۔ علم و تعلیم سائنس اس لیے ہے کہ اس میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے تحقیق کی بنیاد پر تعلیمی مسائل کے حل کی کوشش کی جاتی ہے، اور آرٹ اس لیے کہ ایک استاد فنکارانہ انداز میں حالات و واقعات میں تصرف کر کے مطلوبہ تعلیمی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ادھر انہوں نے آپ کو ان ڈیٹیل سمجھا دیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سائنس کا سبجیکٹ ہے یا ایسا نہیں ہے کہ آرٹس کا سبجیکٹ ہے۔ تعلیم سائنس بھی ہے اور تعلیم آرٹس بھی ہے، کیونکہ سائنس میں ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، ہم آبجیکٹیو ایکسپلوریشن کرتے ہیں، ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہم پراپر ایک پلاننگ کرتے ہیں، اور وہی سارا کچھ ہم ایجوکیشن کے سبجیکٹ میں کرتے ہیں، اس لیے ایجوکیشن سائنس کا سبجیکٹ بھی ہے۔
پھر آرٹس میں کیا ہوتا ہے، آرٹس ایک کریٹیو پروسیس ہے، ٹھیک ہے، جس میں آئیڈیاز ہوتے ہیں، کریٹیو آئیڈیاز ہوتے ہیں، پروڈکٹیو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اس طرح سے ایجوکیشن میں بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو ایجوکیشن آرٹس بھی ہے. آج کا ٹاپک سارا ہی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، آپ نے اس کو لرن کرنا ہے. ایجوکیشن ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ ہیومن پرسنالٹی کو انہانس کرتا ہے، پلانڈ ایکٹیویٹی ہے، اور یہ سبجیکٹ جو ہے یہ میٹرک سے لے کر PhD تک انٹروڈیوس ہو چکا ہے پاکستان میں. اس کے بعد ایجوکیشن ایز اے ڈسپلن کون سے اسپیکٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. کمپوننٹس آف ایجوکیشن کیا ہیں، فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کیا ہے، ایجوکیشن از اے سائنس، ایجوکیشن از این آرٹ، ایجوکیشنل سپرویژن، ایجوکیشن اینڈ سائیکالوجی آف اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن اینڈ کریکولم، ایجوکیشن اینڈ اسٹوڈنٹس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اینڈ بیٹر ٹیچنگ پیڈاگوگیز. اور یہ ڈائیگرام آپ نے ان سب کو بہت اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے. اسی طرح جو بچے مبادیات تعلیم پڑھتے ہیں، علم التعلیم کا دائرہ کار سے لے کر پیج نمبر 11 مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک آپ کا یہ سارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے آج کا لیکچر بہت اچھے طریقے سے اپنی بکس سے لرن کرنا ہے. یہ لانگ کوسچن میں تو آئے گا ہی آئے گا، اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر سے شارٹ کوسچنز اور MCQs بھی آتے ہیں. اللہ حافظ.